السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے امریکی ڈالر تباہ کرنے کی تیاریاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اسرائیل کی شرائط مان لیتے ہیں تو دوبارہ صدر منتخب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ان معاملات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اکانومسٹ میگزین کی 1988 میں شائع ہونے والی کور فوٹو کو ضرور دیکھیں، جس میں یہ صاف دکھایا گیا ہے کہ ایک پرندہ جسے فونکس کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ہی تیز پرواز سے جل جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ڈالر جلتے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈالر کا دور 2018 تک کا ہوگا، اور پرندے کے جسم پر ایک سکہ جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف اشارہ ہے بنا ہوا ہے۔ ناظرین، چائنا نے ایک نئی چال چل دی ہے۔ ایران کے ساتھ جو 400 ارب ڈالر کی ڈیل کی گئی تھی، جس پر امریکہ اور بھارت چیخ رہے ہیں، چائنا نے کہا ہے کہ یہ جو 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، اس میں چائنا مختلف طریقوں سے انویسٹ کرے گا۔ یہاں تو ایران سے سستا تیل خریدے گا، اور یہ تجارت امریکی ڈالر میں نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک مل کر امریکی ڈالر کو ڈچ کرنے جا رہے ہیں، جس سے ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ یہ پلان ایک گریٹر پلان ثابت ہوگا۔ چائنا کے ایران اور یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ روس کے ساتھ بھی معاملات طے پا چکے ہیں۔ یہ سارے ممالک اب مل کر ڈالر کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران چائنا کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر تیل دے گا، جو کہ وہ گرے مارکیٹ اور بلیک مارکیٹ میں دیتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا ڈالر کی جگہ کوئی نئی کرنسی آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چائنا اپنا یوان لے کر آئے گا، جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چائنا ایران کو اپنا یوان استعمال کرے گا، اور بدلے میں ایران اپنی کرنسی چائنا میں استعمال کرے گا، یعنی کرنسی سویپ ہوگی۔ دوسرا طریقہ، چائنا ڈیجیٹل یوان لے کر آئے گا۔ یاد رہے کہ چائنا نے اپنی پہلی ڈیجیٹل کرنسی یوان لانچ کر دی ہے۔ یورپ والے چائنا میں یورو سے تجارت کر سکیں گے، اور چائنیز یورپ میں جا کر یوان سے تجارت کر سکیں گے۔ امریکہ نے یورو کو ڈی ویلیو کر کے ڈالر کو انکریز کیا ہوا ہے۔ چائنا مختلف ممالک میں اپنے دفتر بنائے گا، جہاں سے آپ کو ایک سافٹ ویئر ملے گا جسے یوان والیٹ کہتے ہیں، جس میں آپ اپنی مقامی کرنسی دے کر چائنیز ڈیجیٹل کرنسی میں کنورٹ کروا سکیں گے۔ یعنی آہستہ آہستہ یہ سوسائٹی ایک کیش لیس سوسائٹی بن جائے گی۔ تقریباً 28 ممالک کے ساتھ چائنا کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کچھ عرب ممالک کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، مگر عربوں پر اسرائیل کا پریشر ہے۔ چائنا وہ ممالک جو قرضوں کی وجہ سے تنگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، آٹومیٹکلی پاکستان کا قرضہ بھی کم ہو جائے گا۔ دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ایکسپورٹ چائنا ہی کرتا ہے، تو چائنا ان ممالک سے کہے گا کہ یا تو وہ چائنا کے ساتھ کرنسی سویپ کر لیں یا ڈیجیٹل کرنسی لیں۔ پہلے کرنسی سویپ ہوگی، پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ چائنا ان کو بھی ڈیجیٹل یوان پر لے آئے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اس اہم موضوع پر۔ اسرائیل کے فارن منسٹر ریاض المالکی نے ایک بیان دیا ہے، جو کہ پاکستان سمیت انٹرنیشنل میڈیا کہیں پر بھی نہیں دکھایا گیا۔ ریاض المالکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو انیکسیشن کرنے جا رہا ہے، یعنی جو قبضہ کرنے جا رہا ہے، جسے وہ ڈیل آف دی سینچری کہتے ہیں، دراصل یہ ان کا ایک پلان ہے کہ مسجد اقصی کو گرانا ہے اور تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اسرائیل کا ایک واضح پیغام ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کا ساتھ دے، بالکل اسی طرح کی ایک اور ڈیل فائنل کرے جو انہوں نے 2016 سے پہلے کی تھی۔ حالیہ سروے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو 40% اور جون بائیڈن کو 49% ووٹ مل رہے ہیں۔ 2016 کے سروے میں ہیلری کلنٹن جیت رہی تھی، مگر ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی تو ان کو جتوا دیا گیا۔ وہ ڈیل یہ تھی کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنانا، جس کے لیے مسلمانوں کو کنٹرول کرنا اسرائیل کا کام ہوگا۔ سیکنڈلی، گولان ہائٹس کو اسرائیل میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور عربوں کا جو ری ایکشن ہوگا اسے امریکہ اور اسرائیل مل کر ٹیکل کریں گے۔ تھرڈلی، جو ڈیل اوباما نے ایران کے ساتھ کی تھی وہ کینسل کریں گے۔ ٹرمپ نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے۔ جون بائیڈن نے حال ہی میں ایک تقریر میں کہا کہ کشمیر کے جو معاملات ہیں اس میں انڈیا کو تنقید کی، جس سے انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ نیا صدر ٹرمپ ہی آئے۔ جون بائیڈن کی نئی پالیسی میں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اسرائیل ہی کا گیم پلان ہے کہ مخالف سے کہلوایا جاتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، لہٰذا تم اسرائیل کے ساتھ ڈیل کو فائنل کرو۔ اب اگر اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل فائنل کرے گا تو اس میں یہ شرائط ہوں گی
کہ مسجد اقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، دوسری شرط یہ ہوگی کہ امریکہ ایران پر فضائی حملہ کرے گا، تیسری شرط یہ ہوگی کہ اسرائیل کے لیے انیکسیشن کرائے گا۔ ہاں، اگر ٹرمپ ان معاملات کو مس ہینڈل کرے گا تو یہ خفیہ طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایسے ایسے سکینڈل لے آئیں گی کہ جس سے ٹرمپ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ ہاں، اگر ٹرمپ ڈیل فائنل کر لیتا ہے، جو کہ وہ کرنا جا رہا ہے، اس صورتحال میں یہ کسی میزائل جس کا الزام کسی حوثی باغی گروپ یا کسی اور پر لگا دیں گے، یا ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے مصنوعی زلزلہ لا کر مسجد اقصی شہید کروا دیں گے۔ دوستو، یہ تو تھی ریاض المالکی کے بیان کے پیچھے کی اصل کہانی۔ یہ سب کرنے کے لیے یہ دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیں، رجب طیب اردگان نے ایک چرچ جس کو مسجد میں بدل دیا گیا تھا، پھر میوزیم بنا دیا گیا، انہوں نے پھر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح بابری مسجد کی جگہ پہلے مندر تھا، پھر بابری مسجد بنا دی گئی، اب انڈیا دوبارہ وہاں پر رام مندر بنانا چاہتا ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ یہاں 2000 سال پہلے ہمارا ٹیمپل تھا، لہٰذا ہم مسجد اقصی کی جگہ اپنا ٹیمپل ہی بنائیں گے۔ اسرائیل کی اس ساری کارروائی پر عربوں کا کوئی خاص ری ایکشن دیکھنے کو نہیں ملے گا، ماں سوائے اکا دکا بیانات کے۔ دوسرے مسلم ممالک بھی احتجاج وغیرہ ہی کریں گے۔ ان حالات کو اسرائیل کیسے ٹیکل کرے گا؟ اصل بات تو یہ ہے، اسرائیل اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دنیا میں جنگوں اور بیماریوں کا ماحول پیدا کر دے گا تاکہ دنیا کو اپنی ہی فکر پڑ جائے اور اس معاملات کی طرف ان کی توجہ ہی نہ آئے، سٹاک مارکیٹ کریش کروا دی جائے گی۔ دوستو، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔